دیکھیے، پاکستان کیونکہ دو حصوں میں تھا، مشرقی اور مغربی پاکستان، تو اس لیے آئین سازی میں بہت سی دقتیں تھیں۔ بہرحال سن 56 میں آئین تو مرتب ہو گیا تھا، اور 56 کا آئین بڑا ایک مثبت مسودہ تھا۔ لیکن یہ ایوب خان نے جو مداخلت کی، یہ کہنا کہ بنانا ریپبلک اور حکومتیں بدلتی رہی، دیکھیے اسی وقت میں جاپان کی حکومتیں اتنی ہی بدلی، اٹلی کی حکومتیں اتنی ہی بدلی، لیکن وہ وار کے ریکنسٹرکشن کا کام ان کا چلتا رہا، اور اٹلی بھی ایک بہت بڑی طاقت بن گئی اور جاپان بھی۔ تو ایوب خان بنیادی طور پہ کوئی وجہ نہیں تھی کہ وہ مداخلت کرتا، ایکسیپٹ اس کا پرسنل ایمبیشن۔ اور چونکہ ہمارے پہلے کمانڈر ان چیف جنرل گریسی اور پھر جنرل مرزاوی تھے، اور یہ پہلے پاکستانی تھے جو کمانڈر ان چیف بنے، تو ان کی ایمبیشن بہت تھی۔ اور ہاں، ان کی مداخلت میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ بیرون طاقتوں کا شیر باد تھی۔ لیکن فرق یہ ہے کہ جب بعد میں کیس چلا تو گورنمنٹ نے باقی ایویڈنس تو صحیح کافی انہوں نے پیش کی، جو گواہ بھی آئے جن سے جنرل صاحب ملتے رہے تھے، اور وہ انہوں نے ٹھیک گواہی دی، کوئی جھوٹا کیس نہیں تھا، باتیں ہوئی تھی یہ سب کچھ۔ غلط صرف بات اتنی کی کہ انہوں نے کہا کہ ان کا ایگریمنٹ ہو گیا تھا، ایگریمنٹ نہیں ہوا تھا، پلان کو چھوڑ دیا گیا تھا۔ مگر عدالت میں جب یہ کیس آیا تو وہاں پہ انہوں نے جو وعدہ معاف گواہ تھے، 2 آرمی کے افسر تھے، وہ اس جو میٹنگ میں شامل تھے، ان کو وعدہ معاف بنایا گیا تھا، اور ان سے یہ گواہی دلوائی گئی کہ جی وہاں پہ ایگریمنٹ ہو گیا تھا کہ ہم کریں گے کوپ۔ تو کیونکہ یہ ایک اچھا میں آپ کو لیگل ایک بتاؤں کیا ہے کہ کانسپریسی کیا ہوتی ہے۔ پاکستان کے قانون کے مطابق، انگریزی میں بتاتا ہوں، a conspiracy takes place when 2 or more persons agree to commit an illegal act or a legal act by illegal means. The agreement is an essential part of the conspiracy. وہ جنرل اکبر اس کے بھی خلاف تھے، وہ کہتے تھے کہ سیز فائر جس لائن پہ ہو گئی ہے، یہ تو بیشتر کشمیر ان کے پاس رہ گیا ہے، تو یہ ہمیں تو حصہ اس میں بہت کم ملا ہے، تو یہ ہمیں گریلا وارفیئر جاری رکھنی چاہیے۔ تو یہ ساری جو ڈسسیٹسفیکشن یا اس کو جنرل صاحب کو تھی یہ فیلنگز، اس کی وجہ سے ان کے دماغ میں یہ آیا کہ ایسے کام نہیں چلے گا، ہم کو گورنمنٹ سنبھال لینی چاہیے اور پھر ہم کشمیر میں لڑیں گے۔ اب انہوں نے بعض اور جنرل سے اور وہ آرمی کے آفسر کے ساتھ گفت و شنید شروع کر دی۔ بات شروع ہوگی جنگ 65 سے۔ ایکچولی جب انڈیا نے اٹیک کیا لاہور پہ، بیسیکلی ان کا تھرسٹ جو تھا وہ آیا لاہور اور سیالکوٹ پہ، اور ہماری جو وہاں پہ افواج تھیں وہ ملیٹریلی وہاں پہ پلیس نہیں تھیں۔ ایک خطرہ تو آ رہا تھا کیونکہ کشمیر میں حریت پسند جو ہیں وہ ایک جنگ لڑ رہے تھے اپنی آزادی کی، اور یقیناً پاکستان ان کی مکمل حمایت کر رہا تھا اخلاقی طور پہ بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ آزاد کشمیر سے جسے ہم کہنا چاہیے مالی امداد بھی تھی، کیونکہ کشمیری دونوں سائڈوں پہ خیر، تو اس میں بھارت اپنے مقاصد حاصل نہیں کر سکا۔ اور یقیناً جب وہ لاہور میں آیا تب اتفاق سے میں فرسٹ ایئر کا اسٹوڈنٹ تھا جب یہ جنگ شروع ہوئی ہے، میٹرک میں نے کی تھی، اور اتفاق سے میرے والد جو تھے وہ بھی چھاؤنی میں رہتے تھے، وہ ایک سول ادارے میں ملازم تھے، تو ہم لاہور چھاؤنی میں تھے۔ لیکن میرا خیال ہے یہ پرسیپشن تھوڑی سی اس وجہ سے بھی ہے کہ وہ اسرٹ کرتا ہے اپنے کو، اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو آرمی ہے وہ گورنمنٹ کے انڈر رہے اور گورنمنٹ کی بات مانے اور گورنمنٹ کے کہنے سے چلے، جبکہ آرمی کا مزاج کچھ ایسا ہے کہ وہ اپنا بھی بیچ میں چاہتے ہیں کہ ان کا دخل ہو اور ان کی بات مانی جائے، تو وہاں پہ وہ شروع ہو جاتا ہے۔
بیگ کے زمانے میں جنرل بیگ کا میں پرائیویٹ سیکرٹری تھا، جو کہ آپ سمجھ لیں سینئر موسٹ بریگیڈیئر ہوتا ہے آرمی کا. اور اس زمانے میں یہ جو ہوئی وار ہوئی اس میں عراق والی، اس کے اندر پاکستان کو کہا گیا کہ آپ بھی فوجیں بھیجیں. تو بیگ صاحب نے کہا کہ نہیں، ہم سعودی عرب کی پروٹیکشن کے لیے، ڈیفنس کے لیے تو فوجیں دیں گے، لیکن لڑائی کا حصہ نہیں بنیں گے ہم، کیونکہ اس میں سارے مسلمان ممالک ہیں جو آپس میں لڑ رہے ہیں. اس وقت پرائم منسٹر صاحب کا خیال یہ تھا کہ نہیں، ہمیں بھیجنا چاہیے اور اس سے ہمیں بڑا فائدہ ہو سکتا ہے. اور باقی ملکوں کو ہوا، بنگلہ دیش کے سارے جو تھے ڈیٹس وہ رائٹ آف کیے گئے، اور اس طرح باقی ملکوں نے، ایجپٹ نے بڑا فائدہ اٹھایا. لیکن جو اپنے چیف تھے، آرمی چیف اسلم بیگ، وہ اس سے راضی نہیں تھے اس بات پہ. تو ان کی تکرار شروع ہو گئی. اس وقت بھی آپ کو یاد ہوگا انہوں نے ٹی وی پہ آ کے ایک تقریر کی اور اس میں کہا کہ میں اس کے حق میں نہیں ہوں، اور اس طرح فوجیں بھیجنے کے اور یہ وہ. آف کمیونیکیشن اینڈ میس میڈیا کہ بنگلہ دیش کا قیام جو ہے یا پاکستان کا ٹوٹنا، وہ کمیونیکیشن کا بریک ڈاؤن تھا بٹوین ایسٹ پاکستان اینڈ ویسٹ پاکستان. مکمل بریک ڈاؤن تھا کہ جو کچھ بنگالی کہہ رہے تھے وہ ویسٹ پاکستان تک نہیں پہنچ رہا تھا اور ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، اور جو کچھ ویسٹ پاکستان کے 4 صوبے سوچ رہے تھے، یا 3 کہہ لیں، کیونکہ بلوچستان کبھی بھی مین لائن اسٹریم لائن پولیٹکس میں نہیں رہا، آج کل بھی نہیں ہے، تو وہ بالکل سوچ مختلف تھی بنگال کی سوچ سے. تو بنگال جو تھا وہ کیونکہ کلچرلی اور جغرافیکلی بہت مختلف تھا باقی صوبوں سے، جن کا علامہ اقبال نے ذکر کیا تھا 1930 کے اپنے خطبے میں. علامہ اقبال نے بنگال کا ذکر نہیں کیا تھا. ان کا جو خطبہ ہے جس سے ہم پاکستان کے آئیڈیا کو بچوں کو پڑھاتے ہیں کہ علامہ اقبال نے خواب دیکھا تھا. وہ پیپلز پارٹی کی پہلی کنونشن تھی. تو 30 نومبر اور 1 دسمبر کو کنویکشن رہی. تو دراصل پیپلز پارٹی کے بڑے محرک مسٹر جے اے رحیم تھے، جلال الدین عبد الرحیم. عبد الرحیم کے والد سر عبد الرحیم انڈیا میں نیشنل اسمبلی کے اسپیکر تھے، بڑے آدمی تھے. رحیم صاحب بھی بڑے آدمی تھے، بہت بڑے عالم تھے. کوئی سبجیکٹ ایسا ہو، انگریزی، اردو، عربی، فرینچ، جرمن ان کو آتی تھی، گریک بھی تھوڑی بہت آتی تھی. تو مشہور یہ ہے کہ پیرس میں ایک کانفرنس ہوئی جہاں جے اے رحیم نے بھٹو صاحب کو راضی کیا کہ وہ پارٹی بنائیں. بہت اچھے لکھنے والے تھے رحیم، لاجیکل اینڈ پولیٹیکل. تو میرا خیال ہے ان دونوں میں یہ فیصلہ ہوا، اچھا میں پارٹی بناتا ہوں تو تم سیکریٹری جنرل بننا. رحیم صاحب نے منظور کر لیا سیکریٹری جنرل بننا. تو پارٹی بنی، کوئی جگہ لاہور میں نہیں ملی. یہاں میں نے کہا آ جائیے، میں سیاست میں نہیں تھا، بالکل نہیں تھا.
اتنا نہیں تھا. جب کنونشن ہوئی تو میں اسٹیج پہ بھی نہیں گیا, میں نے تقریر بھی نہیں کی, میں دور پیچھے سب سے پیچھے کی لائن میں بیٹھا رہا. اب یہاں جب تقریر کنونشن بھٹو صاحب کا جلسہ تھا تو وہ تو بہت پاپولر ہوا. مجمع بہت نہیں تھا, میں نے 500 کرسیاں آرڈر کی تھیں, وہ تقریباً سب بھری ہوئی تھیں. ڈر بہت تھا, ایوب خان کا خوف. دیکھیں میں باہر تھا ملک سے, میں کینیڈا میں تھا. جنرل اختر عبد الرحمن صاحب کے بیٹے چھوٹے غازی, ان کی جو وائف ہے میری وائف کی بہن تھی, ہم ان کے گھر میں تھے. اور ایک دم یہ شوق کی جو خبر آئی تھی, پہلے سب سے تو مجھے اس رات ایک خواب آیا, خیر وہ بہت لمبا تھا تو اتنا میں نے اس پہ کوئی توجہ نہیں دی. لیکن میں اسکواش کھیل کر آیا تھا تو ہمارے گھر میں کیپٹن پیر محمد صاحب ہوتے تھے, جو میرے والد صاحب کے ساتھ ساری عمر رہے. ان کا آرٹیکل بھی ہے کتاب کے اندر, ان کے ساتھ جو رہا ان کے ساتھ. انہوں نے پہلے فون کیا تو پوچھتے رہے کب واپس آنا, حالانکہ اس نے کبھی زندگی میں مجھے باہر گئے فون نہیں کیا تھا. تو میں نے پوچھا گھر پہ سب ٹھیک ٹھاک ہے, تو فون بند ہو گیا. اور پھر میرے ماموں کا ڈاکٹر بشارت الہی کا فون آیا, تو وہ بات کرنے لگے, پوچھنے لگے کب آنا ہے, یہ وہ کرتے کرتے انہوں نے رونا شروع کر دیا. تو میں نے کہا کیا ہوا؟ کہہ رہے وہ جہاز کا پتہ نہیں لگ رہا. تو اتنے میں ہی CNN پہ پریزیڈنٹ تھے, بش تھے اس وقت, انہوں نے وہ خبریں روک کر, کسی پروگرام میں تھے وہ روک کر, تو انہوں نے بتانا شروع کیا کہ یہ ہمیں بہت بری خبر آئی ہے کہ ہمارا ایک ساتھی جو مطلب وہ انہوں نے کہا کہ بہت یہ اس طرح کریش ہوا. پھر وہ خبریں آنی شروع ہو گئیں. تو پھر لازمی بات ہے کہ اس میں جنرل اختر عبد الرحمن بھی تھے اس جہاز کے اندر, اور بھی بہت سے جرنیل تھے. تو انہیں کے بیٹے کے میں گھر میں تھا. تو پھر ہم وہاں سے واپس آئے 19 کو یہاں پہ. اور جب میں یہاں آرمی ہاؤس میں پہنچا ہوں تو اپنی والدہ کو ملا ہوں, وہ حوصلے میں تھیں. لیکن جب میں گھر سے باہر نکلا ہوں تو جو ہزاروں لوگ میں نے وہاں پر دیکھے, جس طرح سے وہ آئے ہوئے تھے, کوئی افغانی تھا, کوئی پنجابی تھا, کوئی کراچی سے آیا ہوا تھا, انہوں نے اس طرح سے ہمیں اپنے ہاتھوں میں لیا کہ وہ سارا غم ہی ہمیں بلا دیا اپنا. اور پھر آپ نے دیکھا کہ 20 تاریخ کو جو جنازہ ہوا, اور اس کے بعد سے جس طرح لوگ محبت کے ساتھ وہاں پر آئے, کوئی ارینجمنٹ نہیں تھا, کوئی ٹرانسپورٹ کسی کو نہیں دی تھی. لیکن پاکستان کی تاریخ میں میرا نہیں خیال کہ اتنا بڑا جنازہ کسی کا ہوا ہوگا. اور یہ لوگوں کی محبت تھی جو آج تک چل رہی ہے. تھوڑی بہت بات جو اختلافی باتیں کرتے ہیں یا برا بھلا کہتے ہیں, ان کے اپنے اپنے ضمیر ہیں, اپنا اپنا ان کا وہ کردار ہے. میں اس پہ بالکل توجہ نہیں دیتا. ہاں, اور وہ جو وہ نے ٹھڈے مارے یہ تو کام ایک سرجنٹ ہمارا کبھی کبھی نہیں کرتا, جرنیل یہ کام کرے گا. دا ریکوائرمنٹ واز, دو نام ہے جنرل چشتی اور جنرل ضیاء, ٹھیک ہے بھٹو کو آیا تھا. یہ تو میرے خلاف سارا پلان کیا گیا ان کا کہ بھٹو کو پھانسی زیادہ دے گا, چشتی کو پیپل پارٹی کا وعدہ مار دے گا کہ اس نے یہ کیا. سو جس دن اس نے پھانسی گیا تو میں تو گلگت بیٹھا تھا اس دن. آپ اخبار دیکھ لیں, تصویریں دیکھ لیں, جو آئی ایم ڈوئنگ دی اوپننگ سیریمنی آف ریڈیو اسٹیشن in Gilgit. And then I think 3rd April, I'm doing the opening ceremony of the bridge, Chinese bridge, linking Nagar and Hunza. وہ دیکھ لی سارا سی. Bhutto was to be hanged on 3rd, as per plan. میں چونکہ نہیں تھا, he delayed it by 24 hours. بہانہ بولا جی وہ موسم خراب. ہم ایک ایکسرسائز پہ تھے, پریکٹس کر رہے تھے کھاریاں میں ہی, کھاریاں سے ذرا باہر, کہ اگر جنگ ہو تو ہمارا ری ایکشن کیا ہوگا, یونٹ کا یہ ہوگا. جب یہ خبر ہمیں ملی, شام کا وقت تھا 1988 میں, 88 میں, جب یہ خبر ملی کہ ضیاء الحق صاحب کا, جو گئے ہوئے تھے پہلے ملتان اور پھر بھاولپور, ان کا جہاز کریش ہو گیا ہے اور ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے, اور اب ان کی بریل اگلے دن ہے,
اور مجھے کہا گیا کہ اپنی بٹالین لے کے، میں میکنائزڈ انفنٹری بٹالین کا کمانڈر تھا، آپ فوراً کھاریاں پہنچیں۔ تو بائی روڈ ہی اسی رات کو تیاری کی اور اسی رات کو ہم نکل گئے۔ ہم اسلام آباد پہنچے، یہاں کیمپ کیا، اور اگلے دن سے بہت سارے افغانی اور جو ریفیوجیز بھی کچھ تھے کچھ، اور وہ آنا شروع ہو گئے، مہمان بھی آنا شروع ہو گئے۔ سیکرٹری آف اسٹیٹ جان شولٹس ہوتا تھا امریکن، وہ بھی فلائی ان کر کے، کافی لیڈرز آئے۔ اور ضیاء الحق کی بریل میں بے انتہا لوگ اسلام آباد میں آ گئے ہوئے تھے، اور ان کو کنٹرول کرنا اور سیکیورٹی دینا وہ بھی ہمارا کام تھا۔ میں اپنی بٹالین کے ساتھ، اور 3-4 یونٹس تھیں 111 بریگیڈ کی۔ وہ دیکھو اس وقت کی ٹسل کی بات نہیں، یہ ٹسل ہمیشہ ہوتی ہے۔ بات یہ ہے، ساری پرابلم ہے پار کی، کہ پار کون استعمال کرے گا۔ ہمارے ملک میں قائد اعظم کے بعد یا لیاقت علی خان کے بعد پھر اس میں آرمی ایکٹیو پارٹیسپینٹ رہے ہیں یہ، اور بیسکلی آرمی نے خود نہیں کبھی، یا اس وقت آرمی نے کبھی یہ خواہش نہ ظاہر کی تھی اور نہ کیا ہے کہ جہاں پار وہ کیپچر کرنا چاہتے ہوں۔ کمزور پولیٹیشنز، کرپٹ پولیٹیشنز اور جو نااہل پولیٹیشنز تھے، ان نے آرمی کا سہارا لینا شروع کیا کہ ہمیں فوج بچائے گی، کیونکہ وہ ڈیموکریسی کو چلانا نہیں چاہتے تھے۔ ایک قسم کے سیمی ڈکٹیٹرز تھے، الیکشن سے گھبراتے تھے کہ الیکشن نہ ہوں، تو ان کو کوئی اور طاقت پار میں نہیں رکھ سکتی تھی سوا افواج پاکستان۔ تو ہمارے وہاں تب سفیر انڈیا میں ہوتے تھے میاں ارشد حسین، وہ منظور قادر صاحب ہمارے فورن منسٹر نہیں، پہلے ہوتے تھے، ابھی نہیں تھے، مگر منظور قادر صاحب کی بیگم ان کی بہن میں تھی، تو وہ ان کے سالے لگتے تھے۔ خیر انہوں نے ایک سائفر ٹیلی گرام بھیجا، میرے خیال میں سوئس ایمبیسی کے تھرو، آف کورس فورن آفس کو بھیجنا ہوتا ہے نا، سائفر ٹیلی گرام بھیجا تھا، یہاں جو ہماری ہے انٹیلیجنس، اس سے ہمیں پتا ہوا چلا ہے کہ 6 ستمبر کو اٹیک کرنے ہیں، تو آپ لوگ محتاط ہو جائیں۔ وہ سائفر ٹیلی گرام کو ڈی سائبر کرنا پڑتا ہے، وہ فورن سیکرٹری کے پاس جاتا ہے، وہ عزیز احمد صاحب کے پاس تھا، انہوں نے بھٹو صاحب کو دیا، اس نے دیکھا اپنا جیب میں ڈال دیا، بس اس نے ایوب خان کو نہیں دیا، تو وہ دھوکہ دے رہے تھے۔ آئی ایم سوری ٹو سے، یہاں کروڑوں لوگوں کے لیے بہت بڑے مہان لیڈر ہیں اور ہوں گے، مگر یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں چیزیں جو نہ صرف مجھے پتہ ہے، مگر میرے والد نے بعد میں کتاب لکھی تھی، ایوب خان پاکستان فرسٹ ملٹری رولر، اس میں 65 وار میں جو کچھ تھا انہوں نے لکھا تھا۔ میرے والد پھر بہت انوالو ہو گئے تھے وار میں، اور ہر فرنٹ پہ بھی جاتے تھے وہ، اور خود رپورٹنگ بھی کرتے تھے۔ اور ایوب خان کی جو مشہور زمانہ اسپیچ ہے 65 کی جنگ کی، میرے عزیز ہم وطنوں، وہ والی اسپیچ جو تھی وہ انہوں نے لکھی تھی، کیونکہ یہ اور خواجہ شہاب الدین ان کے انفارمیشن منسٹر تھے، یہ دونوں جو آخری فلائٹ ڈھاکہ سے آئی ہے کراچی اس پہ تھے، صبح سویرے پہنچ گئے، ادھر سے انہوں نے اگلی فلائٹ پکڑی اور اس پنڈی آ گئے، اور ان کو پتہ ہی نہیں کہ جنگ ہو گئی۔ جب انہوں نے، میں تو اس کو ماشاء اللہ کہتا ہوں، وہ ایمرجنسی پلس کہتے ہیں، جب انہوں نے ماشاء اللہ انفورس کیا، اس وقت ہم 7 ججز تھے سپریم کورٹ کی بلڈنگ میں، ہم نے فوری طور پر ایک ریسٹرینڈ آرڈر پاس کیا، اور وہ ریسٹرینڈ آرڈر یہ تھا کہ اس ماشاء اللہ کے حکم پر کوئی عمل درآمد نہیں ہوگا، اور کوئی جج یا گورنر یا پریزیڈنٹ یا کچھ اس پر جو ہے
اوتھ نہ اٹھائیں گے نہ لیں گے. جب یہ ہم آرڈر پاس کر کے اپنے گھروں کو چلے گئے, یعنی کہ اس وقت تو ہماری جو سپریم کورٹ تھی تمام باہر سے کارڈن ہو چکی تھی, وہاں پر آرمی اور رینجرز کے دستے آئے ہوئے تھے, اور لیکن بہرکیف ہم نے تو جو ایک کام کرنا تھا کر دیا تھا. ہمیں خطرہ بھی تھا بڑا اپنی جان کا, لیکن جب ہم اپنے گھروں کو چلے گئے انہوں نے ہمیں ہاؤس اریسٹ کرنے کے بعد اس آرڈر پر عمل نہیں کیا. پھر باقی ججز کو بھی اریسٹ کیا, ان کو وقتاً فوقتاً چھوڑ دیا گیا. لیکن میں اور میرے بچے, میں نے بتایا کہ میرا چھوٹا بیٹا تھا, اس کو میڈیسنس کی ضرورت ہوتی تھی, کچھ پھر بیٹیاں میری امتحان ہوتے تھے, کچھ پھر بڑا بیٹا بھی اسی طرح. ہم تقریباً 3 نومبر سے لے کر 24 مارچ 2008 تک اس اپنے گھر میں, جس کو جیل ڈکلیئر کیا ہوا تھا, جس کے ارد گرد جو ہے نا یہ نہیں خاردار وائریں یہ لگائی ہوئی تھی, گھر میں گروسری نہیں آ سکتی تھی, کوئی ملنے کے لیے نہیں آ سکتا تھا, کوئی کسی کو اجازت نہیں تھی کہ کوئی ہمارے گھر میں کس طریقے سے انٹر ہو. کوئی مطلب وہ ایسی فورسز جو آج کل کہتے ہیں نا کہ خلائی مخلوق, وہ جو نظر نہیں آتی, لیکن سارے گھروں کے باہر. کبھی کبھی میں ذرا تھوڑا سا وہ کہتا تھا کہ میں چلو آج سپریم کورٹ جانا چاہتا ہوں, تو وہ بات ایک دم ہمیں نہیں پتہ چلتا تھا کہ یہ کیسے, یہ تو ہم اپنے گھر میں بیٹھے بات کر رہے ہیں کہ آج صبح گاڑی میں سپریم کورٹ چلتے ہیں, تو باہر ایک دم فورسز کا جو ہے نا وہ بڑھا دیتے تھے. بلکہ وہ جو یہ خاردار وائر ہوتی ہیں نا, پہلے تو دور دور فیصلے ہوتے تھے میرے گیٹ کے ساتھ, تو اوپر سے بالکونی سے پھر ہم دیکھتے تھے اور کہتے تھے کہ یار مجبوری ہے. اب تو انہوں نے پھر دوبارہ جو ہے نا وہ کیا ہوا ہے. تو اس طریقے سے انہوں نے اس آرڈرز پر عمل نہیں کیا, اور 3 نومبر سے لے کر 24 مارچ تک جب دوبارہ الیکٹڈ گورنمنٹ آئی, یہ محترم یوسف رضا گیلانی صاحب پرائم منسٹر بنے, انہوں نے پہلا آرڈر جو کیا تھا وہاں پر اسمبلی کے فلور سے کہ میں ججز کو آزاد کرتا ہوں, وہ پھر میرے گھر کے سامنے سے وہ ہٹی تھی ساری باڈ وار. یہ تھا کہ اس انتخاب کے نتیجے میں جو ایوان بنیں گے, مرکزی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیاں, وہ ان کو حلال اور حرام کا حق اور اختیار ہوگا. کسی چیز کو جائز قرار دیں, کسی کو ناجائز قرار دیں. اور ہمارا موقف یہ, ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ یہ حق صرف اللہ کو ہے. کسی چیز کو جائز قرار دینا اور ناجائز, اللہ نے جس کو جائز کہا ہے وہ جائز ہے, اور جس کو ناجائز کہا وہ ناجائز ہے. اور ان اسمبلیوں کے انتخاب میں ہم نے اس لیے حصہ نہیں لیا. فروری 1949 میں جب قرارداد مقاصد پاس ہو گیا اور پاکستان کی دستور ساز اسمبلی نے اس اصول کو تسلیم کر لیا کہ حاکمیت اللہ تعالیٰ کا حق ہے, نظام قرآن و سنت کے مطابق بنایا جائے گا. اس کے بعد پھر جماعت اسلامی نے اپنی پالیسی تبدیل کی اور یہ اعلان کر دیا کہ اب جب اس ریاست نے, پاکستان نے من حیث الریاست اسلام قبول کر لیا ہے, اور اب اس کے انتخاب میں حصہ لینا جائز ہے. اس کے لیے پھر ایوب خان کا دور ایک استبداد کا دور تھا, جبر کا دور تھا, اور اکیلے جماعت اسلامی کے لیے ممکن نہیں تھا, اس لیے ہم اتحاد میں شامل ہوئے. یہی چیز بھٹو کے دور میں پھر شروع ہوئی. پہلے متحدہ جمہوری محاذ اور پھر پاکستان قومی اتحاد, اور آپ نے بالکل درست کہا کہ نعرہ اس کا نظام مصطفیٰ کا تھا, لیکن وہ اتحاد, وہ نعرہ ہائی جیک ہو گیا. پشاور میں 1948 میں قائد نے سول سرونٹس کو ایڈریس کیا گورنمنٹ ہاؤس پشاور میں, میں وہاں موجود تھا جی. قائد نے وہاں پر کہا میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کون سے مسائل ہیں جن کا آپ کو سامنا کرنا پڑے گا. قائد نے کہا ٹاپ آف دا لسٹ کرپشن, یہ آپ کا بہت بڑا پرابلم ہوگا. وہ قائد نے کہا کوئی کلرک یا کوئی پٹواری یا گرداور کے لیول کی کرپشن کا میں ذکر نہیں کر رہا ہوں, میگا کرپشن ایٹ دی سمٹ آف پاور, یہ کرپشن جی. نمبر 2, قائد نے کہا یہ پروونشلزم, یہ بڑا پرابلم ہوگا آپ لوگوں کا. آپ کوئی پختون ہے, کوئی پنجابی ہے, کوئی بلوچ ہے, کوئی سندھی ہے, کوئی بنگالی ہے, لیکن اب آپ سب پاکستانی ہو گئے ہیں. یور پاکستانی فرسٹ, جی.
सो ये 1949 में पाकिस्तान बनने के बाद अंग्रेज़ चले गए, फिर वैकेंसीज पैदा हो गई फ्रंटियर से। तमाम अंग्रेज़, डिप्टी कमिश्नर सब अंग्रेज़ थे, पॉलिटिकल एजेंट सब अंग्रेज़ थे जी। तो उन्होंने इम्तिहान किया जी, सिविल सर्विस, पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस बनाया उसको। इंडियन सिविल सर्विस था, इंडियन सिविल सर्विस का नाम उन्होंने पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। इंडियंस ने भी ICS को चेंज किया, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस उन्होंने बनाया जी। हमारा इम्तिहान हो गया जी, उस इम्तिहान में मैं पास हो गया जी। सो अब मैं फेडरल सिविल सर्वेंट बन गया जी।